نے یہ بیان فرمائی کہ اذا ضیعت الامانہ، کہ جب امانت ضائع ہونے لگے، امانت میں خیانت ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ ایک دیہاتی، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف اذا ہوا، امانت کیسے ضائع ہوگی، امانت کیوں کر ضائع ہوگی، لوگ امانت میں خیانت کیوں کریں گے، لوگ امانت کا پاس اور لحاظ کیوں ختم فرما دیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے تو لوگ خیانت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جب قوم کی باغ دوڑ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو پھر خیانت تو ہوگی، پھر امانت کے اندر خیانت زور و شور پر ہوگی اور عام ہوگی۔ فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو بس پھر قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، کہ قیامت سے کچھ عرصہ قبل جھوٹے قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، کذاب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، تم نے ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری روایت جس کے اندر مختلف قسم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور متعدد نشانیاں بیان کی گئی ہیں قرب قیامت کی، طویل روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغتما والزکاۃ مغرما ونعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظہرت الاصوات فی المساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت، ذاتی پراپرٹی سمجھنے لگ جائیں، اور جب لوگ امانت کے اندر خیانت کے مرتکب ہو جائیں، اور جب لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں، اور جب لوگ دین اسلام کو دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے سیکھنے لگیں، ان کی ترجیح دین نہ ہو، دین اسلام کا حصول نہ ہو، بلکہ دنیا ہو، دنیاوی مفادات ہوں، دنیاوی اغراض ہوں، دنیاوی مناصب ہوں۔ اور فرمایا کہ جب نوجوان خاوند اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے، جب ایک نوجوان اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائے، جب نوجوان خاوند اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو دھتکارنے لگ جائے، جب ایک نوجوان اپنی بیوی کی فرمائش پر اپنی بیوی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ زبان لڑانے لگ جائے، اور فرمایا کہ جب ایک نوجوان اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے دوست کو ترجیح دینے لگے، اپنے دوست کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کر دے، اپنے باپ کو دور کرے، اپنے دوست کو قریب کرنے لگ جائے، اور فرمایا کہ جب مساجد کے اندر لوگ شور و غل کرنے لگ جائیں، مساجد میں شور شرابہ عام ہو جائے، اور مساجد کے اندر پکنک سا منظر نظر آنے لگ جائے، جب مساجد کے اندر
شور شرابہ اتنا عام ہو جائے کہ اس مسجد کے اندر عبادت کرنا مشکل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب قوم کا سربراہ قوم کا فاسق اور فاجر شخص بن جائے، لوگ اپنی قوم میں سے، اپنے قبیلے اور اپنی برادری میں سے کسی متقی اور پرہیزگار کو نہیں بلکہ ایک فاسق اور فاجر شخص کو اپنا سربراہ بنا دیں۔ اور فرمایا کہ اسی انداز سے کہ جب بعد والے لوگ پچھلے لوگوں پر لعن اور طعن کرنے لگیں، بعد میں آنے والے لوگ پچھلے لوگوں پر طعن و تشنیع کرنے لگ جائیں۔ اور فرمایا کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے، اور فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے، میوزک اور گانا بجانا عام ہو جائے، تو اب سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ اب تم تیز و تند ہواؤں کا اور طوفانوں کا انتظار کرو، اب لوگوں کا زمین میں دس جانے کا انتظار کرو، اب قیامت کی ہولناکیوں کا تم انتظار کرو۔ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ چوتھی روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یکثر المال، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں، جب تک لوگ اتنے مالدار نہ ہو جائیں کہ ایک آدمی اپنی مال و دولت کو لے کر بازار میں نکلے گا، لوگوں کے درمیان نکلے گا، محلوں میں نکلے گا، قصبوں میں نکلے گا، شہروں میں نکلے گا، لیکن اس کو زکوٰۃ وصول کرنے والا، زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ حاصل کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لوگ اتنے زیادہ مال و دولت والے ہو جائیں گے اور لوگ اتنے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ وَتَعُودُ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ عرب کی یہ سنگلاخ وادیاں اور عرب کی یہ سرزمین سرسبز و شاداب نہ ہو جائے، اور جب تک اس عرب کی سرزمین میں نہریں نہ بہنے لگ جائیں۔ پانچویں روایت یہ متفقن علیہ روایت ہے، اور متفقن علیہ روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے جو بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہو۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاب وتضيء اعناق الابل ببصرى، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ شہر بصرہ میں ایک آگ بلند نہ ہو جائے، اور وہ آگ اتنی بلند و بالا ہوگی، اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے کہ کئی میلوں دور سے اس شہر بصرہ میں جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کی گردنوں تک وہ آگ بلند ہو چکی ہوگی۔ یہ پانچ روایات جو مستند قسم کی روایات ہیں اور صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ ویسے تو علماء نے اپنے اپنے علم اور تحقیق کی روشنی میں اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو پانچ روایات عرض کی ہیں، یہ پانچ روایات صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان پانچ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ جو پانچ روایات میں متعدد قسم کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی گئی ہیں، کیا یہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی نشانی ابھی تک باقی ہے۔ اور پھر میں آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو آگ ہے جو ارض حجاز سے اٹھی ہے، یہ آگ بڑی عجیب ہے، اس آگ کے متعلق عجیب قسم کی روایات ملتی ہیں۔ کیا یہ آگ نمودار ہو چکی ہے یا اس آگ کے نمودار ہونے کا وقت ابھی باقی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پہلی روایت کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کے سامنے بخاری شریف کی عرض کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگ جائے، امانت میں خیانت جب عام ہو جائے، تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو، اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔
اور اس کی نشانی یہ بیان فرمائی گئی کہ امانت اس لیے ضائع ہوگی، امانت میں خیانت اس لیے عام ہوگی، لوگ امانت کا پاس اور لحاظ اس لیے ختم فرما دیں گے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ اب ان نااہل لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اس نااہل لوگوں سے ہماری سیاسی قیادت اور حکومت بھی مراد ہے، اور دینی اور مذہبی قیادت اور دینی اور مذہبی امامت بھی مراد ہے۔ بدقسمتی سے جب سے ہمارا یہ ملک پاکستان بنا ہے، ہمیں آج تک امین، امانت دار اور دیانتدار سیاسی قیادت نہ مل سکی۔ جو بھی حکمران آتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، بلکہ قوم کے مال پر وہ ڈاکے بے ڈاکے ڈالا جا رہا ہے۔ ملک اور قوم کو اس نے لوٹ کے کھا لیا، لیکن ابھی تک اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اور جہاں کہیں مذہبی قیادت کو موقع ملا قوم کی اور ملت کی باغڈور سنبھالنے کا، تو مغرب نے اور مغرب کے اعلی کاروں نے اس مذہبی قیادت کو آگے نہیں آنے دیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس مذہبی قیادت کو، مذہبی امامت کو پروان نہیں چڑھنے دیا۔ اس سے بڑی بدنصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس پہلی روایت کے اندر جو نشانی بیان فرمائی گئی قیامت کی، یہ پوری ہو چکی ہے تقریباً، کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسری روایت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کذاب قسم کے لوگ پیدا نہ ہو جائیں، اور آخر میں یہ کذاب قسم کے، جھوٹے قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب ان جھوٹوں سے اور کذابوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے تین قسم کے طبقات مراد ہیں۔ پہلا طبقہ جھوٹوں سے مراد وہ جھوٹا طبقہ ہے کہ جو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات کی مضبوطی کے لیے، اپنی بات کی تائید کے لیے اور اپنی بات کو تسلیم کرانے کے لیے جھوٹی اور من گڑت قسم کی روایات کو بیان کرنے والا طبقہ ہے۔ اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کی روایات گڑھتا ہے، من گڑت قسم کی روایات کو گڑھنے والا طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ جھوٹے مدعیان نبوت کا ہے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یمامہ کا مسیلمہ کذاب تھا جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اور آج کل کے اس دور میں 14ویں صدی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ تو اس سے مراد وہ جھوٹے مدعیان نبوت بھی ہیں۔ اور تیسرا طبقہ اس سے مراد جھوٹے مہدویت والے ہیں، یعنی جنہوں نے مہدویت کا، امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور یہ تو تھوک کے حساب سے آپ کو ملیں گے ہر دور کے اندر۔ جو بھی آتا ہے وہ اور چند ایک عرصے کے اندر وہ جب فیمس ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اگر آپ پچھلے ادوار کے اندر چلے جائیں تو بے شمار لوگ ہیں اور بڑی لمبی فہرست ہے۔ اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں لاہور کا یہ محمد قاسم بن عبد الکریم، جو اگرچہ خود تو یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اس نے اپنے اعلی کار سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر چھوڑ رکھے ہیں، جو اس کے متعلق یہ پرچار کر رہے ہیں اور اس کی اشاعت کر رہے ہیں اور اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں کہ یہ اصل امام مہدی ہے اور یہ آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی، کوئی اس کے اندر ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے امام مہدی یا امام مہدی کا کوئی سچا پیروکار بھی کہا جا سکے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر شریعت کا متبع نہیں نظر آتا، تو وہ کیسے اتنے بڑے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ تینوں قسم کے طبقات مراد ہیں۔ اور تیسری روایت کے اندر جو مختلف قسم کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں، نمبر 1 کہ جب لوگ مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت، اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھنے لگ جائیں تو اب سمجھ لو کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ قوم کا پیسہ کس بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جا رہا ہے، قوم کو کس انداز کے ساتھ لوٹا جا رہا ہے۔ اگر قوم کو کوئی فنڈ ملتا ہے، چاہے وہ فلاحی فنڈ ہو، رفاہی فنڈ ہو، اس کے اندر کیسے گھپلے نظر آتے ہیں۔ یہی تو مال غنیمت کے اندر خیانت ہے جو آج کل کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔
ویسے تو مال غنیمت اس مال غنیمت کو کہا جاتا ہے میدان جہاد میں مسلمانوں کو حاصل ہوتی تھی، لیکن میں آج کل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی کہ امانت میں خیانت، وہ تو عام ہے، اس چیز میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ تیسری بات کہ لوگ جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں، آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس جذبے کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جب ایک سال کے بعد سالانہ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، کتنی تگ و دو انہیں کرنی پڑتی ہے، کتنی سوچ بچار وہ لوگ کرتے ہیں، ایک ایک پیسے کا وہ حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری زکوٰۃ زیادہ نہ چلی جائے۔ کاش کہ یہ لوگ جس طرح گن گن کر اپنے پیسے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کاش کہ مال کماتے وقت، مال حاصل کرتے وقت یہ بھی تحقیق کر لیا کریں، یہ بھی تگ و دو کریں کہ یہ مال جو میں حاصل کر رہا ہوں، یہ ایک ایک روپیہ میرا حلال ہے یا حرام ہے، یہ ایک ایک پیسہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حساب کتاب تو اچھی بات ہے، حساب و کتاب کے بعد ہی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن میں لوگوں کی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ جب آج زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کر نکال رہے ہیں کہ کہیں ایک روپیہ زیادہ ہمارا زکوٰۃ کی مد میں نہ نکل جائے۔ حالانکہ جو لوگ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، انہیں صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں، انہیں صدقات و خیرات کا بھی حکم ہے کہ وہ نفلی صدقات و خیرات بھی کریں۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ اپنا مال لوگوں کے راستے کے اندر لوٹائیں اور کھلے دل کے ساتھ لوٹائیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب دین اسلام کا حصول دنیاوی مفادات کے لیے ان کا ٹارگٹ ہو، کہ دین کو حاصل کرنے کا مقصد دنیاوی مفادات ہوں، دنیاوی اغراض ہوں، دنیاوی مناسب ہوں، تو سمجھو کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ آج اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اور کن مقاصد اور کن اغراض کی بنیاد پر دین اسلام کو حاصل کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور تیسری نشانی، چوتھی نشانی جو اس روایت کے اندر بیان فرمائی گئی، وہ یہ کہ جب ایک نوجوان اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے، یہ تو اتنا عام ہو چکا ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر فیملیز کے اندر یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ ساس اور بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی بنیاد ہوتی ہے کہ بس بیوی کی فرمائش کو پورا کرنا ہے۔ ماں ناراض ہوتی ہے، ناراض ہو جائے، ماں کا دل دکھتا ہے تو دکھے، ماں کو اگر دھتکارا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ماں اگر الگ ہو رہی ہے، ماں اگر اجیرن والی زندگی گزار رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری بیوی کو کانٹا نہ چبھے، میری بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب ایک نوجوان اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے والد کو چھوڑ کر اپنے دوست کو ترجیح دینے لگ جائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہم اپنے نوجوان دوستوں کو کتنی ترجیح دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنے گھنٹے بتاتے ہیں، لیکن اپنے والد، اپنے بوڑھے والد کے ساتھ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جو کہ تنہا ہو چکا ہے، اعضاء اس کے کمزور ہو چکے ہیں، کمر اس کی جھک چکی ہے، وہ کہیں جا آ نہیں سکتا، وہ گھر سے باہر اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم گھنٹوں ہوٹل میں اور ریسٹورنٹ میں گزار دیتے ہیں۔ اور نوجوان جو نصیحت ہمیں کرے، اپنا نوجوان دوست جو ہمیں رائے دے، جو مشورہ دے، اس کی رائے اور مشورے پر تو عمل ہو رہا ہے، لیکن بوڑھا والد جس نے اپنی 70-80 سالہ تجربات کے اندر گزاری ہے، مشاہدات کے اندر گزاری ہے، اس کی واضح و نصیحت پر کان دھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ آج کا نوجوان اس واضح و نصیحت پر کان نہیں دھر رہا، تو یہ نشانی، یہ علامت بھی آپ کے سامنے ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ مساجد کے اندر شور شرابہ کرنے لگ جائیں اور شور شرابہ عام ہو جائے، آپ اس ملک پاکستان کی چند ایک مساجد کے اندر آپ کو یہ ماحول نظر آئے گا کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ایک مسجد کا ماحول نظر آتا ہے، ورنہ جہاں بھی کہیں جائیں آپ کو مسجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے آپ کو خلوت محسوس نہیں ہوگی،
آپ کو یکسوئی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی امام مسجد نے محنت کر کے مسجد کا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہاں شور شرابہ نہیں ہے، وہاں بچوں کا شور و غل نہیں ہے، وہاں پر آہو فغاں نہیں ہے، تو اس امام مسجد پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ میں زیادہ دور کیوں جاؤں، میں یہاں کی بات کروں نا، پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد جو ہے ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے کہ جہاں آپ کو عبادت کرتے ہوئے یکسوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے ماحول بنایا گیا ہے۔ یہاں بچوں کو شور شرابے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ بچے تو نابالغ ہیں، غیر مکلف ہیں، وہ تو گناہگار نہیں ہوئے، وہ شور کریں گے بھی تو وہ مستیاں کریں، وہ شور شرابہ کریں، وہ ایک دوسرے کو ماریں، مکے ماریں، لاتے ماریں، جی وہ گناہگار نہیں ہیں کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں۔ لیکن جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، جو مرد، جو بڑے حضرات جو عبادت کرنے والے ہیں، ان بچوں کے شور شرابے کی وجہ سے جب ان کی عبادت کے اندر خلل آئے تو اس کے ذمہ دار پھر کون ہے؟ پھر ہمارے مذہبی اسکالرز نے بھی جب فتوے دیے اس پر، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، وہ پچھتائے بعد میں کہ یہ کیا فتویٰ دے دیا ہم نے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے فتوے دے دیے، بھئی مسجد میں بچوں کو لائیں، بھئی کیوں نہ لائیں، بھئی کس نے منع کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ بھی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کے آتے تھے۔ تو میں ان مذہبی اسکالرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا ادب کے ساتھ کہ آپ نے یہ فتویٰ تو دے دیا، لیکن یہ عوام کل انعام ہے، اس عوام کو جب آپ راستہ دیتے ہیں تو یہ سڑک پھر خود بنا لیتی ہے۔ اس کو اگر آپ ہاتھ رکھنے کی جگہ دیں تو پاؤں کی جگہ یہ خود بنا لے گی، اس کو بیٹھنے کی آپ جگہ دیں یہ لیٹنے کی جگہ خود بنا لیتی ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا کہ مساجد کے اندر بچوں کو لانے میں کوئی حرج نہیں، لائے بچوں کو، مساجد میں سے تربیت ہوتی ہے، دینی اصلاح ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ جب لوگ ہر بچے کو مسجد میں لے کر آئیں گے تو مسجد میں یہ بچے جب شور شرابہ کریں گے تو نمازیوں کی نماز اور ان کی عبادت کہاں جائے گی؟ آپ جو دلیل دیتے ہیں اور آپ جو حوالہ دیتے ہیں، جو ریفرنس دیتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا، تو پہلی بات یہ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کس کے تربیت یافتہ تھے؟ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت حاصل، ان کے ہاں زیر تربیت حاصل کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں انہیں تربیت حاصل کی ہے۔ ہمارے بچے اس طرح کی پرورش والے ہیں؟ آج کل کے ماں باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تربیت اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی کر رہے ہیں؟ آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا اور آپ نے فتویٰ دے دیا، لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا کہ اب دیکھو جس باپ کو بھی دیکھو وہ اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو پکڑ کے مسجد میں لا رہا ہے، اب وہ مسجد میں آ کے بچہ جو ہے نا مما پاپا ڈیڈی ممی کر رہا ہے بس، اور دوسری نمازوں کی نماز میں خلل آ رہا ہے۔ ہاں ایسے بچوں کے لانے میں کوئی حرج نہیں، جو بچے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، پہلے آپ ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو مسجد کی آداب بتلائیں، اور بول و براز سے وہ پاک ہوں، مسجد میں بول براز نہ کرنے والے ہوں، ان بچوں کو لے کے آئیں، ان بچوں کی تربیت شروع کریں۔ اب بڑی زندگی پڑی ہے، آپ کو جلدی ایمرجنسی تو کوئی نہیں ہے، آپ کی عمر تو 70-80 سال ہو چکی ہے، آپ نے تو کہیں تربیت حاصل نہیں کی، لیکن اپنے بچوں کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے بڑی جلدی ہے آپ کو کہ آپ ابھی تک ان کو بول و براز سے پاک نہیں ہیں، آپ ان کو مسجد کے اندر لا رہے ہیں، ابھی ان کو مسجد کے آداب کا نہیں پتا اور آپ ان کو مسجد کے اندر لا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے پشاور کی ایک مسجد کے اندر باقاعدہ ڈانس پارٹی ہوئی ہے میرے مسلمان بھائیوں، مردان کو مشہور و معروف ہجرا وہ بھی اس کے اندر آیا ہے، بڑا اس کو شور و غل ہوا، وہاں کے لوگوں نے احتجاج بہرحال کیا ہے، غیرت مند لوگ ہیں وہ صبح سرات کے، لیکن بہرحال یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، مساجد کے اندر ویڈیوز بن رہی ہیں، مساجد کے اندر فلمی اداکار آ رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد کو آپ دیکھ لیں، شاہ فیصل مسجد کو آپ دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے نا فلمی شوٹنگ ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے بولے یہ تو مسجد کے احاطہ ہے، مسجد کا سین ہے، مسجد کا برآمدہ ہے، بھائی مسجد تو مسجد ہوتی ہے، جہاں بھی لوگ نماز پڑھیں وہ مسجد کا احاطہ تو ہے، آپ کو بھی اور جگہ نہیں مل رہی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مساجد کے اندر شور شرابہ عام ہو جائے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں تو اب سمجھ لو کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کہ آج امت کا کون سا طبقہ ایسا ہے، پڑھا لکھا جاہل طبقہ میں جس کی بات میں اس کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے پہلے لوگوں پر، اپنے آباء و اجداد پر، اپنے اکابرین پر، اپنے بزرگان دین پر، اپنے قطب اور ابدال پر طنز نہیں کر رہا۔ چلیں اکابر اور بزرگان دین کو چھوڑیے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے طبقے تک کو نہیں بخشا جاتا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے کو نہیں بخشا جاتا،
زیادہ دور کیوں جائیں؟ یہ انجینئر علی مرزا جیلمی جو بدبخت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں، کتنا اس کی جو زبان ہے قلب اللسان، اس کی زبان کو آپ دیکھیں، اس کی زبان سے کون سا طبقہ جو محفوظ و مامون ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ پر یہ اعتراض کرتا ہے، حضرات صحابہ اکرام پر طنز یہ کرتا ہے، اور بزرگان دین اور ابدال اور کتب اور ہمارے جو ائمہ اکرام ائمہ مجتہدین ہیں ان پر تو گالم گلوچ کو اور تان و تشریح کو یہ پتہ نہیں عبادت سمجھتا ہے بدبختی ہے۔ تو یہ نشانی بھی بظاہر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے، جب گانا بجانا عام ہو جائے، تو یہ فحاشی، یہ گانا بجانا تو پہلے گھروں میں ہوتا تھا، پہلے سینما گھروں میں ہوتا تھا، پھر گھروں میں آیا، اب تمہاری جیبوں میں آ چکا ہے۔ ہمارے نوجوان 24 گھنٹے ہیڈ فون لگا کے میوزک گانا بجانا سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پوچھا جائے، جب بتایا جائے، نواز و نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، تو بولتے ہیں ہم تو زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ 14 صدی پرانی کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں زندگی انجوائے نہیں کرنے دیتے۔ تو بہرحال یہ نشانیاں بھی تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ 5ویں روایت کے اندر جو نشانی بیان کی گئی وہ بڑی عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ بلند نہ ہو جائے، اور وہ آگ اتنی بلند و بالا ہوگی کہ کئی میلوں دور سے لوگ دیکھیں گے کہ شہر بصرہ کے اندر اونٹ ہیں، جو چرنے والے اونٹ ہیں، ان کی گردنوں تک وہ آگ بلند ہو چکی ہوگی، اور وہ آگ روشن اور منور ہوگی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محدثین اور مفسرین اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ ارض حجاز سے اٹھنے والی اور بلند ہونے والی اور نمودار ہونے والی آگ 7ویں صدی ہجری کے بیچ اور وسط کے اندر نمودار ہو چکی ہے۔ 7ویں صدی، اس وقت جو ہے 1445 ہجری چل رہی ہے، تو جب 7ویں صدی ہجری تھی تو 7ویں صدی ہجری کے وسط اور درمیان میں یہ آگ ارض حجاز سے بلند ہوئی، اور یہ عجیب اور غریب قسم کی آگ تھی۔ اس آگ کے نمودار ہونے سے اور روشن ہونے سے پہلے 3 دن تک زلزلے آتے رہے، آندھیاں اور طوفان آتے رہے۔ پھر یہ جب آگ بلند ہوئی تو اس آگ کے بلندی کا اندازہ اور اس آگ کے روشن ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ آگ جو ہے رات کو اتنی روشن اور منور کر دیا کرتی تھی کہ جس طرح دن کے اندر لوگ کام کاج کرتے ہیں، اس طرح رات کے اندر بھی اس آگ کی روشنی میں کام کاج بآسانی اور بسہولت کر سکتے تھے۔ اور یہ آگ بڑی عجیب تھی کہ اس آگ کے نمودار ہونے کے بعد یہ آگ جس پہاڑ کے قریب سے گزرتی، اس آگ کے شعلے جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو یا تو اس آگ کے شعلے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتے یا اس کو پگھلا دیا کرتے تھے۔ لیکن عجیب اور غریب بات یہ تھی کہ یہ آگ درختوں کو نہیں جلاتی تھی، پہاڑوں کو جلاتی تھی، پتھروں کو جلاتی تھی، ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، ان کو پگھلا دیتی تھی، لیکن درختوں کو نہیں جلاتی تھی۔ اور یہ آگ جمادی الثانی کے شروع کے اندر نمودار ہوئی ہے اور رجب کے آخر میں، اور بعض نے کہا ہے کہ جمادی الثانی کے آخر میں اور رجب کے آخر میں جا کر یہ ختم ہوئی ہے، یعنی تقریباً پورے 2 مہینے یہ آگ بڑھتی رہی اور اس آگ کے شعلے آسمان دنیا سے بلند ہوتے رہے۔ لیکن اس آگ کی بلندی کے باوجود، اس آگ کی ہولناکی کے باوجود اور پونے 2 مہینے اس آگ کے شعلے جو آسمان دنیا سے باتیں کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ یہ آگ مدینہ منورہ کے بالکل قریب تھی، کیونکہ ارض حجاز سے مدینہ منورہ اتنا دور نہیں ہے، لیکن اس آگ کے اثرات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کو محفوظ اور مامون رکھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے روشن اور نمودار ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر ایسا معتدل موسم بنا دیا تھا کہ وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور سرد ہوائیں چلتی تھی، اور اس آگ کے معمولی اثرات بھی مدینہ تک نہیں پہنچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ اور معمون کر رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آقا علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کی صداقت پر کہ آقا علیہ السلام نے تقریباً 650 برس پہلے 650 سال پہلے 6.5 صدیاں بنتی ہیں،
650 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی پیشن گوئی فرمائی، اس آگ کے متعلق لوگوں کو مطلع فرمایا، اور یہ آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین پیشن گوئی کے مطابق نمودار ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی نشانیاں اور علامات ان 5 روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کو عمومی نشانیاں کہا جاتا ہے، ان کو چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ جمعے کے موقع پر یا اگلی نشست میں کسی بھی موقع پر آپ کے سامنے ان علامات کبریٰ کو بھی بیان کیا جائے گا جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان علامات کبریٰ کے بعد قیامت بالکل قریب ہو جائے گی، اور قیامت اتنا زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب